ہمارا بیسیکلی پچھلے 4-5 دن میں ہم KPK کے جو ہمارے ریجنز ہیں ان کو ہم وزٹ کر رہے تھے. ہم نے کوہاٹ، مردان، سوات، تمرگرہ اور ابھی آج ایبٹ آباد میں حاضر ہوا ہوں. اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی نے کم و بیش 2 سال پہلے ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جرنی کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے یونیورسٹی کے تمام جو معاملات ہیں وہ اکیڈیمکس کے ہیں، فائنانشیل ہیں یا ایڈمنسٹریٹو ہیں، ان کو ہم نے 21ویں صدی کے تقاضوں سے آمانگ کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن روڈ میپ کا آغاز کیا تھا. اور اس کو ہم نے پچھلے ہفتے میں آنریبل منسٹر شفقت محمود صاحب نے پھر اس کا افتتاح کیا. وہ گو لائیو موڈ میں ہے اب. اور اس ہفتے میں ایک بڑے خوشی سے آپ سارے دوستوں سے اس بات کو شیئر کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی وہ واحد یونیورسٹی ہوگی جس میں خصوصاً پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں جس میں اس طرح کے ایک اینڈ ٹو اینڈ جو آٹومیٹڈ سیٹ اپ ہے وہ موجود ہے، جس میں داخلے سے لے کے اور گریجویشن اسکرال جنریٹ ہونے تک اور ڈگری پرنٹ ہونے تک کے سارے پروسیسز کو ہم نے آٹومیٹ کر دیا ہے. اسی طرح سے جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں، جو لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے آن لائن کر دیا ہے، جس میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے، ٹیوٹر ایلوکیشن کا پورا ایک نظام ہے. سملرلی جو فائنانشیل ڈسپلن ہے اور فائنانشیل مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بالکل ایک عالمی معیار کا ایک سافٹ ویئر ERP جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے. اور باقی جو اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے کیمپس مینجمنٹ سلوشن جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. اور ہم نے کم و بیش پچھلے تقریباً 2-2.5 سال میں اس IT انفراسٹرکچر کو انیبل کرنے کے لیے کم و بیش کو 50 کروڑ سے زیادہ رقم جو ہے اس پہ صرف کی ہے، تاکہ جو 12 لاکھ کے قریب 13 لاکھ بچے میرے ساتھ پڑھتے ہیں، میرے ادارے کے ساتھ مختلف پروگرامز میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم معیاری تعلیم انشور کرنے کے لیے اور معیاری تعلیمی سہولیات مہیا کرنے کے لیے ہم جو 21ویں صدی کے تقاضے ہیں اور خصوصاً جو آن لائن ایجوکیشن کے تقاضے ہیں ان کو ایک ذمہ دار ادارے کے طور پہ پورا کر سکیں. سو یہ ایک خوشی کی خبر ہے جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور دوسرا اس دورے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ظاہر ہے ٹریننگ کی ضرورت بھی ہوگی. وہ میرے اساتذہ کرام بھی ہیں، میرا سٹاف بھی ہے، اور اسی طرح سے جو طلبہ طالبات ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی تربیت اور ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے. ایک تو میں اس کی ریکوائرمنٹس کو ورک آؤٹ ہم نے کیا ہے، اور جو دوسرا ایک پہلو تھا ہمارے ملک کے جو دور افتادہ علاقے میں بچے بچیاں رہتے ہیں، جو ہماری یونیورسٹی کے ساتھ مختلف پروگرامز میں ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ان کی سہولتوں کو جانچنے کے لیے، ان کو جو دقتیں درپیش ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایکچولی پھر میں ان ریجنس میں گیا ہوں تاکہ ڈائریکٹر صاحبان کی مشاورت سے وہ جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ موجود بچے بچیوں کو کس طرح سے ہم اس جو جدید طریقہ تعلیم ہے اس میں کس طرح سے ان لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ ہم مختلف میجرز جو ہیں وہ لے رہے ہیں تاکہ ان بچوں کی دقتوں کو دور کیا جا سکے. سو یہ ایک مختصر ہے جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو پلیز میں پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں. سر معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے سلیبس میں سے کچھ کورسز جو ہیں وہ ڈرا کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ الٹرنیٹ بھی آپ اس میں ڈال رہے ہیں کورسز میں؟ کس لیول کے مطلب ایسا کوئی نہیں ہے. ہم نے ایک ضرور یہ کیا ہے جی کہ پچھلے تقریباً 1.5-2 سال پہلے ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی ایک پھر اگین یہ یونیورسٹیوں کا ایک ریگولر سیٹ اپ رہنا چاہیے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اسکیم آف اسٹڈیز کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. جو کورسز آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے ڈیزائن کیے گئے تھے، خصوصاً جو الیکٹیو کورسز ہیں، کیا وہ آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں؟ یہ بات ضرور اس کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. اور ایون جو کورسز آج موجود ہیں اس میں اس کے کانٹینٹ کو اپڈیٹ بہرحال ہونا چاہیے. سو ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے میٹرک سے لے کے اور ایم اے تک کے جتنے پروگرامز ہیں اور پھر اسی طرح سے ایم فل پی ایچ ڈی پہ بھی جو ہمارے پروگرامز ہیں اس میں ہم نے کورس ریویژن کی ہے، نئے کورسز ایڈ کیے ہیں. جو کورسز بالکل شاید آج کی جو ہماری ملک کی ضروریات ہیں، جو انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہیں، اس کے مطابق الائن نہیں تھے تو ان کو ضرور ریپلیس بھی کیا گیا ہے. جی سر، اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بچوں نے ایڈمیشنز کروائے ہیں لیکن ان کی بکس ان تک لیٹ پہنچی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہوئی ہے اور آگے ان کا کیا پروسیس ہوگا؟ میں بھی یہ پاکستان پوسٹ سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں جی کہ وہ کتابیں لیٹ کیوں جاتی ہیں. چونکہ کتابیں لیٹ اگر پرنٹ ہوں تو یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے،
اور اگر لیٹ ڈیلیور ہوں تو بہرحال پاکستان پوسٹ سے پوچھا جانا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے بہرحال پوسٹ ماسٹر جنرل صاحب کو بھی 2 گزارشات لکھی ہیں کہ جو ہمارے بچے خصوصاً جو پھر اگین ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں وہاں پہ کتابوں کی ڈیلیوری میں واقعتاً مسائل ہیں. اور ایون یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر وہ کتاب واپس آ جائے تو ہمیں اطلاع مل جائے گی کہ کوئی کتاب ڈیلیور نہیں ہوئی یا کوئی پیکٹ ڈیلیور نہیں ہوا. انفارچونیٹلی ہمیں وہ کتابیں بہت کم واپس آتی ہیں جس سے ہمیں یہ آگہی ہو سکے کہ کتاب ڈیلیور نہیں ہوئی. وہ وہیں کہیں نہ کہیں ڈمپ ہو جاتی ہیں. اور ہم نے اس دفعہ ڈیٹا کے ساتھ وہ شکایات جو بچوں کی ہمیں آئی تھیں وہ پوسٹ آفس کو ہم نے کنوے بھی کی ہیں. اور اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے تو بہرحال میں منسٹر صاحب سے ملوں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو تاکید کی جائے کہ لرننگ مٹیریل کا ڈیلے جو ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ اب یہ کر رہے ہیں اس سیمیسٹر سے انشاءاللہ وہ انیبل بھی ہو جائے گا کہ ہم ہر ریجنل کیمپس کی جو لائبریری ہے اس میں تعداد کے اعتبار سے ہر ڈگری پروگرام کے سرٹن بکس کے جو سیٹ ہیں پورا سلیبس ہے وہ یہاں پہ کیمپس پہ بھی دے دیں گے. اور جو بچیاں کسی وجہ سے کتابیں ان کو موصول نہیں ہوتی یا لیٹ ہیں فار ایگزامپل یا ایون جو ہم نے گریجویٹ پروگرامز میں آن لائن کتابیں دے دی ہیں ڈیجیٹل فارم میں وہ بھی اگر ہارڈ فارم میں کوئی کتاب چاہیں جو ہماری اپنی کتاب ہے تو وہ یہاں سے ایشو کروا سکیں گے بغیر کسی معاوضے کے. اور جب وہ اپنا سیمیسٹر کی ایکٹیویٹیز ختم کریں تو لائبریری والا پورے اس سیٹ اپ کی طرح سے واپس آ کے وہ کتابیں یہاں جمع کروا دیں تاکہ کل کو کوئی اور بچہ اس سے مستفید ہو سکے. اس معیار سے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو کتابوں کی ڈیلے کے ایشوز ہیں وہ دور ہو جائیں گے. سر کووڈ کی وجہ سے جو آج کل سارے ادارے یا آن لائن ایجوکیشن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اس میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا رول ہے کہ باقی اداروں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے آن لائن ایجوکیشن. دیکھیے جی منسٹر صاحب نے بھی یہی باقی یونیورسٹیوں کے لیے ایک ڈائریکشن دی اور میں تو ایک استاد ہوں اور جیسے میں نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آج جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہیں وہ بہرحال آپ بالکل ان کو بین الاقوامی معیار کے مطابق رکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق کمپیئر کر سکتے ہیں. بہت ساری یونیورسٹیوں نے کچھ نہ کچھ اپنا بہرحال جو آپریشنز ہیں ان کو آن لائن کرنے کی کوشش کی ہے. خواہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے, کچھ یونیورسٹیوں کے پاس بہرحال لرننگ مینجمنٹ سسٹم تھا اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا. میں بہرحال آپ کے توسط سے بھی باقی یونیورسٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کو اپنے معاملات جو تعلیمی ان کا نظام ہے انتظام ہے اس کو آن لائن کنورٹ کرنے کے لیے اور اس طرح کی سہولتوں کو اپنی یونیورسٹیوں میں اور اپنے بچوں کو دینے کے لیے اگر ہماری کوئی خدمات ان کو چاہیے ہوں تو ہم بالکل ان کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرنے کو تیار ہیں, اپنا جو نالج ہے اس کو شیئر کرنے کو تیار ہیں. چونکہ اوور آل بہرحال یہ اسی ملک کے ادارے ہیں اور اگر یہ ادارے اسٹرینگتھن ہوں گے تو ہم بہتر تعلیم اپنے بچیوں کو دے سکیں گے. فیسز کے حوالے سے جو اسٹاف ہے آپ کا چیک کرتے ہیں جی ان کے معاوضے کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں. معاوضہ جی ہم نے آلریڈی بہرحال پچھلے جب ہم نے یہ فائنانشیل ایئر شروع کیا تھا تو اس سے پہلے ہم نے ایک ہوم ورک کیا ہے اور آلریڈی وہ نوٹیفائی ہو چکا ہے کہ جو پیپر مارکنگ ہوتی ہے اس میں بورڈز میں ریٹس کیا ہیں, فار ایگزامپل یونیورسٹیوں کے باقیوں کے ریٹس کیا ہیں, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک انالیسس کر کے ابھی جو اس سیمیسٹر سے انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کمپیریبل ریٹس پہ یا کچھ کیسز میں ایون بہتر ریٹس پہ اپنے اساتذہ کرام کو اعزازیہ ادا کرے گی. اور جو اساتذہ کرام ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہی ہماری اسٹرینگتھ ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ ایک بہتر جو اعزازیہ ہے ان کی خدمات کا صلہ تو نہیں ہے بہرحال, لیکن یہ ایک طرح کا اعزازیہ ہے جو ہم ان کو پیش کریں گے. موجودہ مہنگائی کو مد نظر رکھ کے سر اس کو دیکھیں گے یا باقیوں کا نہیں, ہماری مطلب دیکھیے ظاہر ہے یونیورسٹی کو ایک فائنینشیل ڈسپلن بھی مینٹین رکھنا ہے. ہمیں صرف اخراجات کو نہیں بڑھانا, اپنی انکم کے حساب سے اخراجات کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ میں ضرور آپ سے کہوں گا کہ جو بھی پشاور بورڈ میں فار ایگزامپل ریٹس ہوں گے یا پشاور یونیورسٹی میں ہوں گے یا پنجاب یونیورسٹی میں ہیں یا فیڈرل بورڈ میں ہیں, ان کے کمپیریبل اب ریٹس جو ہیں وہ ہم پیپر مارکنگ کے اور اسائنمنٹ مارکنگ کے دے رہے ہوں گے. جبکہ جو ہمارے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ ریسورس پرسن کے طور پہ کام کرتے ہیں ان کو پر آر کے حساب سے بھی ہم نے ان کا جو کہہ لیں لیکچر کی جو ہم ایک ریمونریشن ان کو ادا کرتے ہیں اس کو بھی انکریز کر دیا گیا ہے. سر یہ آپ کی جو صاحبان ہیں یہ ٹیچرس کے علاوہ بھی ہیں یا آگے کوئی ایسا پلان ہے کہ ٹیچرس کے علاوہ بھی ان کو کسی کو ایڈجسٹ کیا جائے؟ اور دوسرا یہ کہ کووڈ کی وجہ سے جس طرح باقی تعلیمی اداروں پہ انہوں نے آگے کر دیا ہے یا مسائل آئے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح نیگوشیشن کی بات کیا ہے یا میٹرک اور ایف کا جس طرح ایگریمنٹ کیا ہے سب کو پاس کر دیا ہے, آپ کو یہ نام یونیورسٹی نے اس طرح کی قدم اٹھایا ہے.
ایک بات تو یہ ہے جی کہ ٹیوٹر کے لفظ سے ظاہر ہے کہ ٹیوٹر وہ ہے جو جس کا پیشہ بنیادی طور پہ ایک استاد کا ہے، وہ کسی بھی لیول پہ ہے، وہ کسی اسکول میں پڑھاتا ہے یا کسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ میری ذاتی رائے میں صرف تعلیم ہونا، کسی کے پاس ڈگری ہونا اس بات کی نشاندہی نہیں ہے کہ وہ ایک کوالیفائڈ استاد بھی ہے۔ وہ ایک ضرورت، ایک ریکوائرمنٹ ضرور ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ سو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ میٹرک سے لے کے ایم اے کے کورسز تک اور ایم فل تک بھی وہ لوگ ہمارے ٹیوٹرز اور ریسورس پرسن ہوں گے جو ادروائز جن کا اس لیول پہ پڑھانے کا تجربہ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک بنیادی شرط ہم نے رکھی ہے۔